السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم تاجکستان کے صدر امام علی الرحمان کی دعوت پر کل سے دوشنبے کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ وزیر اطلاعات نے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ارکان پارلیمنٹ 500 ارب روپے تقسیم کیے جانے کے تاثر کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت محصولات میں اضافے اور معیشت کی دستاویزی شکل دینے کے لیے FPR کے اقدامات کی مکمل حمایت کرے گی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ ملک میں ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ہنرمندی کے فروغ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ آج ملک کے 49 اضلاع میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ پاکستان اور بھارت نے آج اسلام آباد اور نئی دلی میں ایک دوسرے کے تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج نے گزشتہ ماہ ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں جاری حملوں میں 23 فلسطینی شہید کر دیے۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ جاپان نے زمین کے مشاہدے کے لیے خلا میں ایک مصنوعی سیارہ بھیجا ہے جو قدرتی تباہ کاریوں کے رد عمل میں کئی کارروائیوں اور فوجی سرگرمی کی نگرانی کرے گا۔ ہنگامی امدادی ادارے نے رواں ہفتے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کے پیش نظر انتباہ جاری کیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تاجکستان کے صدر امام علی الرحمان کی دعوت پر کل سے دوشنبے کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ دوشنبے میں وزیر اعظم صدر امام علی الرحمان، چیئرمین مجلس نمائندگان مجلس اولی محمد طاہر زادے اور ذاکر زادے اور وزیر اعظم کوہیر رسول زادے سے ملاقات کریں گے۔ ان کا یہ دورہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معمول کے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا حصہ ہے۔ فریقین میں باہمی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال ہوگا، جس کا مقصد دو طرفہ تعاون بالخصوص علاقائی سطح پر رابطوں، تجارت، عوام کی سطح پر روابط اور توانائی کے علاوہ کئی معاملات میں تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ اس دورے میں تعاون کے مختلف شعبوں میں سمجھوتوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ممتاز کاروباری شخصیات اور اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن جہانگیر خان ترین نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ جہانگیر ترین نے مشکل معاشی حالات کے باوجود سرمایہ کار دوست اور عوام بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے معیشت کو مثبت سمت میں گامزن کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے علاقے تختہ بیگ میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بننے پر پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں ملک کے لیے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکار اعجاز اور FC افسر شہزاد کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے خاندانوں کو یہ ناقابل تلافی نقصان صبر اور ہمت سے برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستان میں قیام امن کے لیے ان گنت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اپنے بہادر ہیروز اور ان کے خاندانوں پر فخر ہے اور وہ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ تختہ بیگ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید پولیس آفیسر اعجاز خان کے نماز جنازہ آج تیسرے پہر پشاور کی پولیس لائنز میں ادا کر گئی۔ DPO خیبر سلیم عباس کولاچی اور دوسرے پولیس افسروں، مقامی عمائدین اور شہید کے خاندان نے
नमाज जनाजे में शिरकत की। बाद में शहीद पुलिस ऑफिसर्स को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है कि अरकान पार्लियामेंट में तरक्याती स्कीमों के नाम पर 500 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। उन्होंने ये बात आज शाम इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के इन दावों और इल्ज़ामात का जिक्र करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि उन्होंने गलत इत्तलात की बुनियाद पर इंतहाई मुबालगा आमेज़ आदाद शुमार का हवाला दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत अखराजात में कमी के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि PWD जैसे महकमों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में महकमों की तादाद मुनासिब और कम करने के बारे में कमेटी कायम कर दी गई है। इसके अलावा हुकूमत PIA जैसे सरकारी इदारों की निजकारी पर काम कर रही है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इंसदाद मनशियात और सकाफत डिविजन्स को बिलतरतीब दाखिला और इत्तलात की वजारतों में ज़म किया जा रहा है। इस इक़दाम से कौमी ख़जाने की बचत में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और पूरी काबीना हुकूमती अखराजात कम करने की गरज से तनख्वाहें और दीगर मरात नहीं ले रहे, जो किफ़ायत शारी की बेहतरीन मिसाल हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कार अंदाज FBR को डिजिटलाइज कर रहा है, जिसके लिए फंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फराहम कर रही है और इस हवाले से हुकूमत के कोई अखराजात नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2023-24 के लिए हदफ से ज़ायद महसूलात इकट्ठा करने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी को सराहा है, जिसमें उन्होंने 9,311 अरब रुपए का मजमूई टैक्स इकट्ठा किया है। वज़ीर ख़जाना ने FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और चेयरमैन मलिक अमजद ज़ुबैर टवाना और बोर्ड के अरकान से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने FBR की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि बोर्ड हुकूमत के मालियाती अहदाफ के हुसूल में अपना कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कई मसाइल के बावजूद सालाना टैक्स हदफ से ज़ायद की वसूली पर FBR की टीम को भी सराहा। इजलास में FBR को मुस्तहकम करने और इसके इक़दामात की हिमायत करने का इरादा किया गया, जिसका मकसद महसूलात और डिजिटलाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाना और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IT सनत की पाकिस्तान में जिद्दत और इक़्तिसादी नशोनुमा में इजाफे की सलाहियत का इतराफ़ करते हुए इस सनत के लिए साजगार माहौल फराहम करने के अज़्म का इरादा किया है। वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनकी क़यादत चेयरमैन मोहम्मद ज़हीब खान कर रहे थे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाशा के मुतहरिक किरदार को सराहा और एसोसिएशन को हुकूमत की सरपरस्ती का यकीन दिलाया। मुलाकात चैलेंजेस से निपटने और IT शोबे के लिए मौक़े पैदा करने के बाहमी अज़्म के साथ ख़त्म हुई। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट के चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और फनी तरक्की का ज़रिया बन चुकी है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में चीन के ऐवान सनअत व तिजारत की पायदार तरक्की की रिपोर्ट 2023 के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए कही। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में CPEC एक गैर सियासी मंसूबा है और इस हवाले से हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चीनी कंपनियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह है और मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की जामे सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले के तहत मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने के लिए अफसरशाही के निज़ाम में आसानियाँ लाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि CPEC के तहत 1,55,000 मुलाजमतों के मौक़े पैदा हुए हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर कौंसलर ने कहा कि नई हुकूमत के 3 माह के दौरान हुकूमत के तमाम मुआशी अशारिये बहुत हद तक बेहतर हुए हैं। ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस कल बीजिंग में शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद डिजिटल मईशत में आलमी ताउन को वसअत देना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात की वज़ीर मुमलिकत शज़ा फातिमा ख्वाजा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वो यूरो एशिया पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी फोरम में भी शिरकत करेंगी और पैनल मुबाहिसों में शरीक होंगी।
वज़ीर मुमलिकत 20 पाकिस्तानी IT कंपनियों के एक वक्त की क़यादत कर रही हैं, जिसका मकसद चीनी कंपनियों के साथ कारोबारी ताउन को परवान चढ़ाना है। आज मुल्क के 49 अजला में मुख्तलिफ दौराने की इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हुई। इस खुसूस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 95 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुहिम में बलूचिस्तान के 16 अजला, खैबर पख्तूनख्वा के 11, सिंध के 16 और पंजाब के 6 अजला शामिल हैं। इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में घर घर इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब में पोलियो मुहिम के हवाले से अहमद कमाल की लाहौर से रिपोर्ट। पंजाब के 5 अजला में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से कर दिया गया है। रावलपिंडी, बहावलपुर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ भी इन अजला में शामिल हैं। मुहिम के दौरान 45 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 32,000 पोलियो वर्कर्स फराइज सरअंजाम देंगे। लाहौर और रावलपिंडी में मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी, जबकि बाकी अजला में ये मुहिम 5 दिन पर मुहित होगी। ये मुहिम पोलियो वायरस की मौजूदगी की वजह से चलाई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक वायरस की मकामी मुंतकिली को रोकना एक अहम चैलेंज है और पंजाब में बैरूनी वायरस पाया गया है। सिंध में जारी पोलियो मुहिम के हवाले से बता रहे हैं फहीमुर रहमान। कराची समेत सिंध सूबे के 16 अजला में 7 रोजा इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम आज से शुरू हो गई है। इस इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम के दौरान सूबे भर के तकरीबन 47,57,303 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 40,000 से जायद पोलियो टीमें, वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार अपने फराइज सरअंजाम देंगे। जबकि शदीद गर्मी और जारी हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए सूबाई महकमा सेहत की जानिब से पोलियो टीमें, वर्कर्स और सिक्योरिटी के लिए ORS, पीने का ठंडा पानी और टोपियों का इंतजाम भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से फलक नियाज की रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 5 रोजा खसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान इन 11 अजला में 5 साल तक के उम्र के तकरीबन 13 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमे सेहत की जानिब से 9,921 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने के अमल को यकीनी बनाएंगे। इसी तरह बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अफगान महाजरीन के कैंप समेत दूसरी अवामी मकामात पर पोलियो के कतरे पिलाने के लिए महकमे सेहत के खसूसी अफराद मौजूद हैं। दरियासना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर उनको उम्र भर की माजूरी से बचाए। और अब कोयटा से पोलियो मुहिम के हवाले से हुसैन फारूक की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के 16 अजला में 7 रोजा खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई है, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 9,51,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम में मजमूई तौर पर 3,000 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही है। सूबाई कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान सैयद जैद शाह ने मीडिया, अवाम और हर शहरी से अपील की है कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने कहा है कि मुआशरे के कमजोर तबकात को हुनर सिखाते हुए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से लाहौर से कासिम बुखारी की ये रिपोर्ट। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने कहा है कि BISP गुर्बत में कमी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आज लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BISP के तहत मुस्तहिकीन को बाइज्जत तरीके से अदायगियां की जा रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुस्तहिकीन के साथ नारवा सलूक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि BISP का हेल्पलाइन नंबर 8171 है और इस प्रोग्राम से 9.3 मिलियन से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसीला रोजगार प्रोग्राम अफराद को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए दोबारा मुतारफ कराया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबाई हुकूमत हर शहरी को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आज लाहौर में मुशीर सेहत अजहर महमूद कियानी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और इलाकाई अस्पतालों की अपग्रेडेशन का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है, जबकि अमराज क़ल्ब, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस के मरीजों को उनके घर पर अद्वियात फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि देही इलाकों में डॉक्टर्स की कोई कमी
نہیں، جبکہ مفت ادویات، ایکس رے سہولیات، مفت لیبارٹری ٹیسٹ اور ECG سہولیات بھی تمام سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ لوگوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے صحت کے شعبے میں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں مفتی محمود ہسپتال کے دورے کے دوران ہسپتال کی کارکردگی 2 دن میں بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ادھر ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج 240 ٹینڈر جاری کیے گئے، جو بہتر نظم و نسق اور مؤثر خدمات کی فراہمی کی جانب پہلا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل نگرانی سے تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے گا۔ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فل راموس کی زیر قیادت ایک امریکی وفد نے پنجاب کے قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نیو یارک اور پنجاب کو جڑواں صوبے قرار دینے، پاک امریکہ تعلقات میں اضافے اور تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئے۔ ملک محمد احمد خان نے نیو یارک اور پنجاب کو جڑواں ریاستیں قرار دینے کی قرارداد پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیو یارک اور پنجاب اسمبلیوں کے ارکان ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے حوالے سے کراچی سے جاوید سبیجو کی رپورٹ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ الیکٹرک ہسکوں اور سبکوں کے حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 1 سے 12 محرم الحرام کے دوران لوڈ شیڈنگ سے گریز کریں۔ انہوں نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ محرم کے موقع پر صوبے میں باہمی احترام اور مذہبی اور فرقہ وارانہ رواداری کو برقرار رکھیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے انسپکٹر جنرل پولیس کو ہدایت کی کہ وہ علماء کرام اور مشائخ کی مشاورت سے امام بارگاہوں، جلوسوں اور مساجد کے اطراف سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کریں۔ پاک فوج نے بالائی وادی نیلم میں لوواٹ بالا کے مقام پر پل کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ پل کی خستہ حالی کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ پل کی تعمیر سے ان کی مشکلات میں کمی آئی ہے، خصوصاً اسکول جانے والے بچوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کے اس اقدام کو سراہا اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں IT اور ٹیلی کام شعبوں کی فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کونسل کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے وزارت IT اور ٹیلی کام کو سرکاری خریداری اور دوسرے حکومتی اقدامات کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ سرکاری ادارے تمام خریداریوں کے لیے کلاؤڈ سروسز کا طریقہ کار استعمال کریں گے۔ 5G کی بولی کا عمل بھی رواں ماہ مکمل ہو جائے گا، جس کے لیے لاء ڈویژن کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی نے پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ روپے اور روزگار پروگرام کے لیے 22 کروڑ 90 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے آج اسلام آباد اور نئی دلی میں سفارتی ذرائع سے ایک دوسرے کے تحویل میں موجود قیدیوں کے فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 2008 کے قونصلر رسائی سمجھوتے کی روح سے ان فہرستوں کا ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو بیک وقت تبادلہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے اپنی جیلوں میں بند 254 بھارتی سویلین یا ماہی گیر سمجھے جانے والے قیدیوں کی فہرست حوالے کی۔ بھارت نے اپنی جیلوں میں بند 452 پاکستانی سویلین یا ماہی گیر سمجھے جانے والے قیدیوں کی فہرست حوالے کی۔ پاکستان نے افواج پاکستان کے 38 لاپتہ ملازمین کی ایک فہرست حوالے کی، جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 1965 اور 1971 کی جنگوں کے زمانے سے بھارت کی تحویل میں ہیں۔ پاکستان نے ان تمام پاکستانی قیدیوں کی فوری رہائی اور انہیں وطن واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا جو بھارت میں اپنی سزا پوری کر چکے ہیں۔ خصوصی قونصلر رسائی کی درخواست ان مختلف قیدیوں کے لیے بھی کی گئی ہے جنہیں پاکستانی خیال کیا جاتا ہے، ان میں جسمانی اور ذہنی طور پر معذور قیدی شامل ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 12 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ میں فلسطینیوں کے 2 قتل عام کیے ہیں، جن میں کم از کم 23 فلسطینی شہید اور 91
زخمی ہو گئے۔ مقامی صحت حکام نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں گزشتہ 9 مہینے میں اسرائیلی جارحیت سے 38,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 86,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ جاپان نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور سیکیورٹی مقاصد کے لیے زمین کا مشاہدہ کرنے کے حوالے سے ایک جدید ترین سیٹلائٹ چھوڑا ہے۔ اس سے قبل اسے نئے فلیگ شپ H-3 راکٹ سے روانہ کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 عالمی کپ 2024 کے لیے ٹیم آف ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں چیمپئن بھارت، افغانستان، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز سے کھلاڑی شامل ہیں۔ T20 عالمی کپ کے فاتح بھارت سے 6 کھلاڑی لیے گئے ہیں، جن میں روہت شرما اور جسپریت نمرا شامل ہیں۔ افغانستان سے 3 کھلاڑی نیکولس پورن اور مارکوس سٹوائنس اور 4 مختلف ملکوں سے کھلاڑی بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کھیلی جانے والی ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ جناب پاک راولپنڈی میں لیئر سٹی باؤلنگ کلب میں منعقدہ دوسری اسلام آباد 10 پن باؤلنگ رینکنگ چیمپئن شپ جنید شفیق نے جیت لی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹر نے نئے کاروباری سہولت مرکز کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد شہر میں کاروبار اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سہولت مرکز کا قیام اسلام آباد کو کاروباری افراد کے لیے پرکشش مقام بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے دورے کے موقع پر ڈائریکٹر BOI نے اس سلسلے میں مختلف کاروباری تنظیموں کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں نئے مرکز کے قیام کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہولت مرکز کے ذریعے کاروبار کے حوالے سے ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے اس سلسلے میں تمام ضلعی محکموں میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 379 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,824 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 306 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 347 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر 278 روپے 35 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 278 روپے 85 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 351 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 352 روپے 16 پیسے۔ یورو 297 روپے 88 پیسے اور 298 روپے 41 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 12 پیسے 74 روپے 25 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 23 پیسے اور 76 روپے 37 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپے 74 پیسے اور 1 روپے 74 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,07,094 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ معروف گلوکار حاجی محمد عالم لوہار کی برسی 3 جولائی کو منائی جائے گی۔ عالم لوہار 1 مارچ 1928 کو گجرات کے نواحی گاؤں اچھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے پنجابی گیتوں کی خوشبو آج بھی موجود ہے، لیکن جگنی ان کی خاص وجہ شہرت رہی۔ محمد عالم لوہار نے تھیٹر کی دنیا سے اپنی گلوکاری کا آغاز کیا اور اس کو 36 مختلف انداز میں گایا۔ عالم لوہار کو گانے کے صنف جگنی کا موجد بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی خاص پہچان ان کا چمٹا تھا، اور انہوں نے چمٹے کو بطور میوزک انسٹرومنٹ استعمال کیا اور دنیا کو ایک نئے ساز سے متعارف کرایا۔ ملک کے معروف صوفی لوک اور سندھی گلوکار علی بخش الن فقیر کی برسی 4 جولائی کو منائی جائے گی۔ الن فقیر کو صوفی شاعری کی خاص صنف کافی گانے میں ملکہ حاصل تھا۔ الن فقیر 1932 کو سندھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصل نام علی بخش تھا۔ وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر یکساں مقبول تھے۔ الن فقیر کو فنی دنیا میں متعارف کرانے کا سہرا سندھ کے ادیب، دانشور اور ماہر ثقافت ممتاز مرزا کے سر ہے۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔
سائنسدانوں نے ایک نئے سولر ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو ہماری سورج سے روشنی اکٹھی کرنے کی صلاحیت کو ڈرامائی انداز میں تبدیل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سولر سیلز کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پائیدار اور متعدد نئے طریقوں کے ذریعے توانائی اکٹھا کرنے کی جانب بڑے راستوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ روشنی کو اس رنگ کا ہونا چاہیے تھا جس کو سولر سیلز بہتر طریقے سے جذب کر سکیں۔ ساتھ ہی اس سولر سیلز کو مناسب روشنی کی توانائی جذب کرنے کے لیے نسبتاً اتنا ہی بڑا ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ایک نئی عالمی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زمین کا بڑھتا درجہ حرارت بھی ہماری رات کی نیند میں خوب خلل ڈال رہا ہے، اور اس صدی کے آخر تک اگر انسانوں نے کاربن کے اخراج کو قابو نہ کیا تو صورتحال بدترین شکل اختیار کر لے گی۔ محققین کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بڑھتے درجہ حرارت کے سبب ہر سال دنیا بھر میں لوگوں کی نیند کا دورانیہ اوسطاً 44 گھنٹے کم ہو رہا ہے، جو 2099 تک بڑھ کر 50 سے 58 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ اس حساب سے کم ہونے والی یہ مقدار فی رات 10 منٹ سے تھوڑی کم بنتی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ قلبی صحت مستقبل میں ڈیمنشیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق تمباکو نوشی اور دیگر عوامل کے مقابلے میں ڈیمنشیا کے قلبی صحت کے ساتھ تعلق میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ قلبی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات مستقبل میں ڈیمنشیا کے کیسز روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہنگامی امدادی ادارے نے کل سے ملک کے بالائی اور وسطی حصوں میں درمیانی سے موسلادھار بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کے مطابق متوقع بارشوں سے دریائے ستلج میں کم اور درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے، اور جمعے تک دریا میں کم درجے کے سیلاب اور اس ماہ کی 10 تاریخ تک شدید سیلاب کا خدشہ ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ انتباہ میں کہا گیا ہے کہ شہری موسلادھار بارش اور امکانی سیلابی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ صوبہ سندھ میں متوقع بارشوں کے حوالے سے فہیم الرحمان کی رپورٹ۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں تک کراچی اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے اضلاع مٹھی، عمرکوٹ، میرپور خاص، سکھر اور لاڑکانہ میں 4 سے 7 جولائی تک کبھی کبھار وقفے سے بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اب موسم کی مزید صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضی سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت لیا، بکھر، ملتان، کھانیوال اور بہاول نگر اور گرد و نواح میں اس وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان میں ذوب، موسیٰ خیل اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، پنجاب، خطہ پٹوار، اسلام آباد، بالائی اور زیریں خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بکھر، نوکنڈی، دالبندین، سبی میں 47، تربت، یعقوب آباد میں 46، دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 39، مری میں 25، لاہور میں 37، کراچی میں 38، پشاور میں 41، کوئٹہ میں 40، مظفر آباد میں 40، گلگت میں 40، اسکردو میں 35 اور سری نگر میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں 36، لیہ میں 29، پلوامہ میں 33، اننت ناگ میں 34 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، جنوب مشرقی بلوچستان، جنوبی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش لاہور میں لکشمی چوک میں 105، کرتبہ چوک میں 102، ہیڈ آفس واسا 73، جبکہ جوہر ٹاؤن 12، منگلا میں 57، گجرانوالہ میں 43، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ 40، ناروال میں 33، مری میں 18، شیخوپورہ میں 6، گجرات قصور منڈی بہاؤدین میں 3، جیلم میں 1، خیبر پختونخوا کاکول میں 41، کشمیر کوٹلی میں 17، مظفر آباد سٹی میں 6، ایئرپورٹ پہ 4، بلوچستان دسبیلا میں 4، سندھ بدین میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی دعوت پر کل سے دوشنبے کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے متحد ہے۔ اور وزیر اطلاعات نے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ارکان پارلیمنٹ میں 500 ارب روپے تقسیم کیے جانے کے تاثر کو مسترد کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم،
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद जवाद असगर, न्यूज़ प्रोड्यूसर हम्माद कियानी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्ज़ों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वक़ार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।